بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے دنوں خانہ کعبہ کی مرمت چل رہی تھی اور سب لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو بغیر کسوہ یعنی غلاف کے دیکھا تو لوگوں کی حیرت نہ رہی۔ تو لیکن ناظرین، لوگوں نے دیکھا کہ یعنی پتھروں سے بنا ہوا خانہ کعبہ یعنی کس زمانے کا بنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جو کہ قریش کی تعمیر سے پہلے کا تھا، یعنی جس میں حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کیا گیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، اور اس خواہش کی بیس پہ خانہ کعبہ کی اتنی ہی بڑی تعمیر کی گئی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کی تھی۔ اور ناظرین، خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے، ایک جو ابھی آپ دیکھتے ہیں اور ایک پیچھے یعنی کہ شمال کی سائڈ پہ بھی آتا ہے۔ اور اب لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی جب دروازہ یعنی بند ہے، اس کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اس کا لیول زمین کے برابر تھا، اور لوگ ایک دروازے سے اندر داخل ہوتے، دوسرے دروازے سے نکل آتے تھے، اندر نوافل ادا کرتے جیسے بھی۔ تو جو قریش نے تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں بھی شرکت فرمائی تھی، اور حجرت اسود لگانے کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو وہ انہوں نے خانہ کعبہ چھوٹا کر دیا تھا، اس لیے کہ حلال کا پیسہ جو تھا وہ کم تھا، اور یہی شرائط رکھی گئی تھی کہ حلال کے علاوہ پیسہ نہیں لگانا۔ تو جو باقی حصہ بچا تھا اس کو حتیم بنا دیا گیا تھا، ایک دروازہ بھی بند کر دیا گیا تھا، اور خانہ کعبہ کا جو فرش ہے وہ بہت اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ فلڈز آتے تھے اور خانہ کعبہ پانی سے بھر جاتا تھا۔ دوسری وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پسند نہیں تھی قریش کی تعمیر کی، وہ یہ تھا کہ اب اتنی اونچی سیڑھی بنا دی گئی تھی کہ صرف امیر لوگ اجازت سے داخل ہو جا سکتے تھے، غریب لوگوں کو پھر داخلے کی بھی وہاں پر اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام نے جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے جب کی، تو آپ نے وہی سائز رکھا تھا، وہی شیپ، یعنی حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر لیا۔ اور ناظرین، اس کے بعد جو دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر حجاج بن یوسف نے کی تھی، اس نے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کو جو ہے وہ پھر چھوٹا کر دیا قریش کی تعمیر کے اوپر ہی۔ تو اس کے بعد پھر آنے والے جو حکمران گزرے، انہوں نے پھر یہ بار بار تبدیل نہیں کیا کہ چلے اب ایک جو ہے اس کو ہی چلنے دیں، کیونکہ اس طریقے سے ہر حکمران اپنی مرضی سے کرتا رہے گا۔ تو ناظرین، آج جو انہوں نے خانہ کعبہ کی جو مینٹیننس کی ہے، اس میں بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے پتھروں میں آپ کو معلوم ہے یہ پتھر ہیں، پتھروں میں ریجز ہوتی ہیں، ان ریجز میں مٹی جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کالا پتھر سفید لگنے لگتا ہے، اس کے اندر لیئر جم جاتی ہے مٹی کی۔ اس مٹی کی لیئر کو صاف کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پانی کے پریشر سے ان تمام لیئرز کو صاف کیا، اور جو یہ ہے کہ پتھروں کے بیچ میں جو انہوں نے یہ ہے کہ کاپر کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں، جو لائنز لگی ہوئی ہیں، پٹیاں لگی ہوئی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، تو یہ کاپر کی ہیں یا اب کسی اور دھات کی ہیں، واللہ عالم۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بیچ میں اگر کوئی پتھر کریک ہو چکا تھا تو اس کے بیچ میں بھی پھر انہوں نے کیمیکل بھرے اور اس کو مضبوط کیا، اور اینڈ پہ آ کے مکمل پتھروں کو صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو ایک کیمیکل استعمال کرتے ہیں، جو کیمیکل انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ صفا کی پہاڑی کے اوپر اور مروہ کی پہاڑی کے اوپر بھی استعمال کیا ہوا ہے، تاکہ پتھر ٹوٹے نہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک لیئر جم جاتی ہے۔ اب وہ جس چیز کی بھی لیئر ہے، ریزن کی ہے یا جس قسم کے بھی میٹیریل کی ہے، ایک تو اس پتھر میں چمک آ جاتی ہے، اور چمک آنے کے علاوہ وہ پتھر سیکیور ہو جاتا ہے، جو ایک قسم کی ویدر شیلڈ اس کے اوپر ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اب پتھر اتنے شارپ ایجز کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آپ صفا و مروہ کی پہاڑی دیکھتے ہیں، اب حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اس پہاڑ پہ چڑھتی تھیں تو وہ اتنے شارپ ایجز ہوتے ہیں کہ پاؤں کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جوتے کٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہی اوپر ریزن یا جس کیمیکل کی بھی وہ ایک لیئر چڑھائی ہوئی ہے، اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ پاؤں پر رکھ بھی دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سافٹ جگہ پر پاؤں رکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ بیک ٹو دا ٹاپک، یعنی کہ اب اس میں کالے پتھروں کی چمک آ گئی ہے، اور اب
پتھر جو ہے وہ اس کی چمک باقی رہے گی، دوبارہ اب کئی سالوں کے بعد اب یہ مینٹیننس ہوگی۔ تو ناظرین اب خانہ کعبہ کی چمک ماشاءاللہ کالے پتھر والی واپس آ گئی اور بڑھی۔ لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کریں کہ خانہ کعبہ کی خوبصورتی کسوہ اوپر لگنے سے چار چاند لگ جاتے ہیں، اور خوبصورت رعب دار اور بڑی ہی خوبصورت بلڈنگ لگتی ہے سادے پتھر کی بجائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو روضہ مبارک کی جو پانچ کونی دیوار ہے اس کے اوپر بھی سبز کلر کا جو ہے یہ مطلب غلاف چڑھایا گیا ہے، جو کہ آپ جالیوں میں سے دیکھتے ہی رہتے ہیں، جس کی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں۔ تو ناظرین ہر چیز کی خوبصورتی اس کا لباس ہوتی ہے، تو جو جتنا خوبصورت لباس پہنتا ہے اور جتنا زیادہ لباس پہنتا ہے اتنا ہی وہ شاہانہ لگتا ہے، اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ کاش کہ یہ ماڈرن بننے والے لوگ اس چیز کی گہرائی کو سمجھ سکیں کہ لباس ہر چیز کی خوبصورتی ہے، ہر چیز کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی مینٹیننس مین ہوئی، اور اس سے پہلے ایک اور بڑی مینٹیننس جو ہے وہ 86 میں کی گئی تھی، جو کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ میڈیا کا ایسا دور نہیں تھا۔ تو لوگوں نے بہت ایک منظر دیکھا، اور ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی پہلی بار دیکھا کہ خانہ کعبہ کی اونچائی بہت ہے۔ لیکن ناظرین مجھے ایک چیز کا ظاہری طور پر دکھ ہے، میں آپ کو سچ بات بتاؤں، جب میں پہلی بار گیا تھا خانہ کعبہ میں 1997 میں، تو اس وقت مناظر کچھ اور تھے۔ خانہ کعبہ ایک بڑی عمارت نظر آتی تھی، لیکن اب اتنے اونچے ہوٹل بن گئے ہیں، خاص کر جو کلاک ٹاور ہے، تو لوگ اس کے اوپر چڑھ کر جب ویڈیو بناتے کہتے ہیں اوہ دیکھو وہ چھوٹا سا خانہ کعبہ۔ تو ناظرین خانہ کعبہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اوپر کھڑکیوں میں سے دیکھیں کہ وہ چھوٹا سا نون کا نقطہ خانہ کعبہ نہیں۔ خانہ کعبہ کو اوپر دیکھنا اچھا ہے، نہ کہ ایسے اوپر سے نیچے دیکھنا، نیچے سے اوپر دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔